بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ غزوہ تبوک ماہ رجب 9 ہجری کو پیش آیا۔ یہ جب پیش آیا اس وقت حالات یہ تھے کہ بہت دور کی مسافت تھی جہاں پر یہ مقابلہ ہونے والا تھا، موسم گرما بھی تھا اور زمانہ قحط کا تھا، بہت زیادہ مہنگائی، فقر، فاقہ، بے سر و سامانی کا حالت تھی، اور اس نازک وقت میں جہاد کا حکم آیا تھا۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نصرائے عرب نے ہرقل بادشاہ روم کے پاس یہ لکھ کر بھیج دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں اور لوگ قحط اور فاقوں سے بھوکے مر رہے ہیں۔ عرب پر حملہ کے لیے یہ بہت ہی مناسب موقع ہے۔ ہرقل کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ 40,000 رومیوں کا لشکر جرار آپ کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور نکلا۔ شام کے نبتی سوداگر زیتون کا تیل فروخت کرنے مدینے آیا کرتے تھے۔ ان کے ذریعے یہ خبر معلوم ہوئی کہ ہرقل نے ایک عظیم الشان لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تیار کیا ہوا ہے، جس کا سامنے کا جو ہوتا ایک فوج ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مقدمۃ الجیش، یہ آگے نکلنے والا اب قریب پہنچ چکا ہے۔ ہرقل نے تمام فوج کو سال بھر کی تنخواہیں بھی تقسیم کر دی ہیں، یعنی کہ تیاری اس قدر تھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً سفر کی تیاری کی جائے تاکہ دشمنوں کو تبوک کی سرحد پر ہی پہنچ کر ان کا مقابلہ کرے۔ بہت دور کی مسافت اور اتنی بے سر و سامانی میں جہاد کا حکم ہونا، تو اس کی وجہ سے منافقین جو اپنے آپ کو صرف نام کو مسلمان کہتے تھے گھبرا اٹھے کہ اب ان کے ایمان کا پردہ فاش ہونے والا ہے۔ خود بھی جان چرائی اور دوسروں کو بھی بہکانے لگے کہ لا تنفروا فی الحر، ایسی گرمی میں مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ان کے ان الفاظ کو بتا دیے ہیں۔ مومنین مخلصین سننے اور اطاعت کرنے کے دل و جان سے پابند تھے۔ وہ صدیق اکبر نے کل مال لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس کی مقدار 4,000 درہم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی کہ اللہ اور رسول کافی ہے۔ فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا اور عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی لا کر حاضر کی۔ عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ حضرت عثمان غنی نے تو 300 اونٹ میں ساز و سامان کے 1,000 دینار لا کر بارگاہ نبوی میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بار بار ان کو اس سامان کو پلٹتے اور فرماتے جاتے کہ اس عمل صالح کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اکثر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق امداد فرمائی، مگر پھر بھی سواری زاد راہ کا پورا سامان نہ ہو سکا۔ چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا یا رسول اللہ، ہم بالکل نادار ہیں، یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر سواری کا کچھ تھوڑا بہت بھی سہارا ہو جائے تو ہم اس سعادت سے محروم نہ رہ سکیں گے، ہم بھی جہاد کریں گے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس پر وہ حضرات روتے ہوئے واپس ہوئے۔ انہی کی شان میں آیتیں بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو جہاد میں جانے کے لیے سواری عطا فرمائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پر تم کو سوار کر دوں، تو وہ لوگ اسی حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، اسی غم میں کہ ان کو کوئی چیز میسر نہیں ہوئی کہ وہ خرچ کر سکے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 فوج کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، جس میں سے 10,000 گھوڑے تھے۔ راستے میں ایک عبرت مقام بھی آیا جس میں قوم سمود پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، وہاں سے گزر ہوا۔ جب وہاں سے گزرے تو اس درجہ متاثر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر کپڑا لٹکا لیے اور اپنی ناقہ اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا۔ صحابہ کو بھی تاکید فرمائی کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو اور نہ ہی یہاں سے پانی پیے اور نہ ہی وضو کرے، سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے یہاں سے گزر جائے۔ جن لوگوں نے غلطی اور لا علمی سے پانی پی لیا یا اس پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا، ان کو بھی حکم ہوا کہ وہ پانی گرا دے اور آٹا اونٹوں کو کھلا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں نہ ان کے ساتھ نہ دوستی کرنا ہے، نہ انسیت رکھنا ہے، نہ ہی ان کے گھروں میں ٹھہرنا چاہیے۔ آگے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکلا تو راستے میں ایک منزل پر ٹھہرے تو پانی ہی نہ تھا، سخت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے پانی برسا دیا، سب سیر آب ہوئے۔
اور اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آگے نکل گئی. خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، ایک منافق نے کہا، آپ کو تو آسمان کی خبریں معلوم ہو جاتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، مگر اپنی ناخواہ کی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، یعنی اونٹنی نہیں معلوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمدہ جواب دیا. فرمایا کہ خدا کی قسم مجھ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے مگر اسی بات کا علم ہے جو اللہ مجھ کو بتلا دیتا ہے. اور اب اللہ تعالی نے الہام الہی کی طرف سے مجھے وہی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ ناخواہ فلاں وادی میں وہ ایک درخت سے اس کی مہار اٹک گئی ہے اور رکی ہوئی ہے. چنانچہ صحابہ وہاں جا کر اس اونٹنی کو لے آئے. تبوک پہنچنے سے ایک روز پہلے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کل چاشت کے وقت تم تبوک کو پہنچ جاؤ گے. وہاں کے چشمے پر پہنچو گے تو کوئی اس چشمے سے پانی نہ پیے نہ لے. جب اس چشمے کا گئے تو اس چشمے سے ایک پانی کا ایک خطرہ نکل رہا تھا. تمام لوگوں نے وہاں پر پہنچ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ہی خطرے سے لوگ پانی جمع کر گئے. تھوڑا سا پانی رسول اللہ کے پاس لائے. رسول اللہ اس سے وضو کرے، منہ دھوئے اور اس پانی کو پھر سے اس چشمے میں ڈال دیے، جس سے اس کا پانی اتنا زیادہ نکلنا شروع ہوا، تیزی سے چشمہ بہنے لگا، فوارہ بن گیا. تمام لشکر سیراب ہوا. معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے کہا، اے معاذ، اگر تم زندہ رہو تو اس خطے کے باغات کو اور سرسبز شاداب کو دیکھو گے. اور آج بھی اس چشمے کی یہ حال ہے کہ اس کی آواز، اس کے فواروں کی آواز دور سے سنائی دیتی ہے. تبوک پہنچ کر آپ نے 20 روز قیام فرمایا مگر کوئی مقابلے پر نہیں آیا. لیکن آپ کا آنا بیکار نہیں ہوا. دشمن کے دلوں میں ڈھاک پڑ گئی. آس پاس کے قبیلے آ کر حاضر ہوئے اور سر تسلیم خم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ دے کر صلح نامہ لکھوا لیے. 20 روز قیام کے بعد آپ تبوک سے مدینہ واپس ہو گئے، یعنی کہ کوئی فوج وہاں آئی نہیں تھی اور بغیر کسی مقابلے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک رکے رہے کہ جو ہے سو ہو سکتا ہے کہ آ جائے. پھر آخر کار آپ پلٹ آئے. جب آپ مقام ذی آوان میں پہنچے جہاں سے مدینہ 1 گھنٹے کا راستہ باقی تھا تو آپ نے مالک بن دخشم اور معین بن عدی کو مسجد زرار کے منہدم کرنے کے لیے آگے بھیجا، یعنی کہ ان 2 صحابہ کو وہاں ایک مسجد تھی، اس مسجد کو توڑنے کے لیے بھیجے. واقعہ یہ ہوا کہ یہ مسجد منافقین نے اس لیے بنائی تھی کہ رسول اللہ کے خلاف اس میں بیٹھ کر مشورے کرے. جس وقت آپ تبوک جا رہے تھے اسی وقت منافقین نے آ کر آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنا رہے ہیں، آپ چل کر اس میں نماز پڑھ لیں تاکہ وہ قبول ہو جائے اور متبرک ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو تبوک کو جا رہے تھے، واپسی کے بعد آنے کا کہا، لیکن واپسی آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دے دیے تھے کہ وہ مسجد لوگوں نے تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی. یعنی کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور خیامگاہ بنانے کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسول سے پہلے ہی برسر پیکار یعنی کہ جنگ کر رہا ہے اور قسمیں کھائیں گے وہ لوگ کہ ہماری نیت بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. آپ اس مسجد میں جا کر کبھی نہ ٹھہرنا. البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں جا کر ٹھہرے. ایسے مرد ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. چنانچہ اس بات کی پتہ چلنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیے، جس کو مسجد زرار کے نام سے آج بھی مشہور ہے، یعنی کہ وہ جگہ وہ آخری شعبان کا حصہ تھا. یہ شروع رمضان کے مدینے میں داخل ہوئے سب اور اول مسجد نبوی میں جا کر ایک دوگانہ نفل نماز پڑھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے ملاقات کے لیے کچھ دیر بیٹھے، بعد میں آرام کے لیے اپنے گھر تشریف لے گئے. یہ آخری غزوہ تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک روانہ ہوئے تو مومنین اور مخلصین میں بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن منافقین کا ایک گروہ شرکت سے رہ گیا. وہ بہانے بنا کر رک گیا تھا گرمی سخت ہونے کی وجہ سے. ابو ذر غفاری کا اونٹ لاغر اور دبلا تھا، اس لیے خیال ہوا کہ 2-4 روز یہاں پر رک کے اسے بہتر کر لینے کے بعد نکلیں گے. اور بعد کو جب اتفاق دیری کی انہوں نے نکلے تو راستے میں مل گئے. اسی طرح کچھ صحابہ اکرام بعد دیر سے نکلے لیکن راستے میں مل گئے اور جو ہے سو معافی مانگ لی رسول اللہ سے. آخر کار 3 صحابی ایسے تھے جو کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ یہ نہیں نکلے تھے. صحیح بخاری میں ان کے متعلق یہ روایت